بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم اور ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم۔ ہمارا خیال تھا کہ حقیقت شرک کے عنوان پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، لیکن استفسارات جو ہمارے پاس پہنچائے گئے اس کے نتیجے میں ہمیں اسی عنوان پر اپنی گفتگو کو جاری رکھنا پڑ رہا ہے۔ شرک کے بارے میں ایک عام تعریف اور عام خیال یہ ہے کہ وہ صفت جو رب العالمین کے لیے ہے وہ اگر مخلوق میں سے کسی میں آ جائے تو شرک واقع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کا شور و غوغا ہم سنتے رہتے ہیں دین کے اجارے داروں سے، جن کی توحید اتنی نازک ہے کہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے اس پر بال آ جاتا ہے اور وہ مجروح ہونے لگتی ہے۔ مثلا ہم سے یہ پوچھا گیا کہ رب العالمین کی صفت ہے اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا۔ اگر کسی انسان کو سمیع و بصیر سمجھا جائے تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ دیکھیے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کا فیصلہ آپ کا حسن کرشمہ ساز نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ کلام الہی ہی کر سکتا ہے۔ اور کلام الہی کس طرح کرتا ہے؟ آئیے، یہ رب العالمین کی آخری کتاب، اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کا 17واں سورہ ہے، جس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بس آخری جملہ جو میرے عنوان سے متعلق ہے، اللہ نے اپنی کیا صفت بیان فرمائی؟ انہ هو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ اب اسی کلام باری میں قرآن مجید کا 76واں سورہ، جس کو سورہ مبارکہ الدہر بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام سورہ الانسان بھی ہے، اس کی آیا بافی ہدایہ ہے، جس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دوسری آیت ہے سورہ الانسان کی یا سورہ الدہر کی۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا تاکہ آزمائیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ دیکھو، خالق نے جس صفت کو اپنے لیے بیان فرمایا اسی صفت کو انسان کے لیے بیان فرمایا۔ اچھا، اب ایک بات اور جو ہم تک پہنچی وہ یہ کہ ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد کسی اور سے مدد مانگنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ تو شرکی میں آئے گا۔ دیکھیے، فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، فیصلہ ہمیں وہی لینا ہے اور اسی کو تسلیم کرنا ہے جو رب العالمین کا فیصلہ ہوگا۔ یہی سورہ ہے، 17واں سورہ، سورہ بنو اسرائیل، اور اسی کی ایک آیت کو میں تلاوت کروں گا تاکہ آپ حضرات غور کیجئے اور دیکھیے کہ رب العالمین کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ مدد مانگنا جو ہے کیا
غیر خدا سے شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سورہ کی بنو اسرائیل کی آیت کا نشان ہے 80۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ دعا مانگو۔ کیا دعا مانگ رہا ہے رسول اب؟ پروردگار مجھ کو اپنے پاس سے ایک مدد کرنے والا عطا کر۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا مدد کرنا یا مدد مانگنا شرک ہے تو نبی کو یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھو، دو باتیں سمجھ لو، ایک ہے استعانت، ایک ہے نصرت۔ ٹھیک ہے؟ نصرت کا مادہ ہے نون صاد رے، استعانت کا مادہ ہے عین واو نون، جو حضرات عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ ان کے معنی مدد کرنا۔ آپ نے یہی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی قرآن مجید میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی جہاں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو۔ کون مدد کرے گا؟ بندوں کو حکم دے رہا ہے، تو جو نیکی کا کام کرنے لگے اور بندے اس کی مدد کریں، نہ مدد لینے والا شرک کا مرتکب ہو رہا ہے اور نہ مدد کرنے والا شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ آئیے ایک آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ الحدید ہے، قرآن مجید کا 57واں سورہ، 57، اور اس 57 کی جو آیہ وافی ہدایہ ہے، جس کو ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور اپنے عنوان کی دلیل میں پیش کر رہے ہیں، پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ اللہ نے لوہا کیوں نازل کیا؟ تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو غائب رہ کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ لیجیے صاحب، یہاں تو اللہ بھی کسی سے مدد لے رہا ہے نا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ اس امر سے بحث نہیں ہے کہ وہ کون ہے جو مدد کر رہا ہے، بات یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا تاکہ ہم یہ جان لیں، یہ ظاہر کر سکیں کہ کون ہے جو غیبت میں رہ کر اس کے رسولوں کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہی خالق جس نے حکم دیا ہے یہ کہنے کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی اس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ دیجیے صاحب، تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ نہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، اور سمیع و بصیر والی بات سے، اور نہ ہی اس کی صفات کا بندوں میں ہونا جو ہے وہ شرک کا سبب بن جاتا ہے۔ اب دوسری بات جو کہی جاتی ہے، مزاروں پہ جانا، قبروں پہ جانا، روضوں پر جانا، یہ تو عزیزان گرامی یہ بھی ہم قرآن مجید ہی سے پوچھ لیتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی 60 یعنی 60ویں سورہ کا نمبر ہے 60، اس کا جو نام ہے اس سورہ مبارکہ کا الممتحنہ، یہ سورہ حشر کے بعد ہے 28ویں پارے میں۔ اچھا، اس کی 13ویں آیت ہے، ذرا یہ بھی سن لیجئے، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے صاحبان ایمان ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ بے شک قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ آخرت سے بالکل ایسے ہی مایوس ہو گئے جیسے کفار اصحاب قبور سے مایوس ہوئے۔ سمجھ لیجئے،
قبور سے مایوس نہیں ہوئے، اصحاب قبور سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو اصحاب قبور سے مایوس ہونا یہ کفار کا وتیرہ ہے، مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کیوں آپ کے ہاں یہ حکم ہے اسلام میں کہ جب قبرستان کی طرف سے گزرو تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ اگر مردے نہیں سن سکتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب آئیے آپ سے عرض کر دوں شرک ہوتا کیا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ صفات کا آ جانا، رب العالمین کا بندوں میں نظر آنا، یہ شرک نہیں ہوتا۔ اور صفات بندوں میں ہونا، وہی صفت اللہ میں ہونا، اس میں فرق سمجھ لو۔ اللہ کی ہر صفت عین صفت ہے، وہ بھی عالم ہے، علم سیکھ کر ہم آپ کے ہاں بھی علماء پائے جاتے ہیں، عالم پائے جاتے ہیں، اسکالرز پائے جاتے ہیں۔ کیا ایک جیسے ہیں؟ نہیں صاحب، یہ اسکالر آتا جاہل ہے، سیکھ کر عالم بنتا ہے۔ اللہ کسی سے سیکھ کر عالم نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ اس کی ذات عین علم ہے، یا آسان الفاظ میں یہ کہہ دوں اس کا علم ذاتی ہے، اور باقی حضرات کی جو صفت علم ہے وہ اس کی عطا کردہ ہے، وہ اس کے اذن کے ساتھ ہے، وہ حسب توفیق ہے، وہ آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے، سیکھ گیا، عالم بنا، بھول گیا، دماغ خراب ہو گیا، بیمار ہو گیا، حافظہ چلا گیا تو دوبارہ سے، لیکن وہ عین علم ہے۔ اور یہ پہلے خطبے میں نہج البلاغہ میں مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ذات، اس کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، بلکہ عین ذات ہے۔ اب مدد، سماعت، بصارت، علم، قدرت، حسن و جمال اس میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے۔ آپ اس کے اذن کے ساتھ، اور اس کا عین علم، ہمیشہ سے وہ صفت اس کے اندر موجود ہے۔ آپ حادث ہیں، وہ قدیم ہے۔ آپ نہیں تھے، ہو گئے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے۔ ہدایت رب العالمین کا، یہی قرآن کہتا ہے یہد اللہ من یشاء، اللہ چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، ٹھیک؟ اللہ ظلمت سے نکالتا ہے۔ پھر کہا کہ نہیں، ہمارا نبی بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن فرق جانتے ہو کیا ہے؟ فرق یہ ہے، داعین، سورہ احزاب، داعین الی اللہ باذنہ، نبی کا ہدایت کرنا اس کے اذن کے ساتھ ہے، وہ مطلق ہے، حق ہدایت رکھتا ہے، وہ مطلق ولی ہے۔ لیکن جس کو ولایت دے دے تو پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ ولی ہے، نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اس نے جیسا اپنے لیے ولایت کا اعلان کیا، ایسا رسول کے لیے بھی اعلان کر دیا، ایسا ہی مومنین کے لیے، کچھ مومنین کے لیے ان کی صفات بیان فرمائی۔ تو اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، آخری رسول بھی ولی اس کا، اور وہ مومن بھی ولی۔ اور ولایت یہ تصرف رکھتی ہے، حق رکھتی ہے، اس کا اذن، اس کے ایسے قربت رکھتے ہیں کہ آپ کے اور اس کے درمیان میں وسیلہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو جو ہے احترام کرنا، عقیدت کرنا، ان کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو رب العالمین سے مانگنا، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اب آپ پھر سمجھ لیجئے، آپ چھوٹے بچے کے ساتھ باغ میں جاتے ہیں، باغ میں ایک پیڑ لگا ہے، آم کے درخت پر بچے کا ہاتھ نہیں جاتا، آپ نے ہاتھ بڑھایا، آم توڑ لیا، دوسرا آم توڑا، بچے کو دے دیا۔ آپ یہ کہیں گے میں نے درخت سے لیا، اور بچہ کیا کہے گا؟ میں نے اپنے بابا سے لیا، اپنے باپ سے لیا، ملا دونوں کو ایک ہی جگہ سے ہے۔ اچھا، بچہ کیوں نہیں لے سکا ڈائریکٹ؟ بچہ قریب نہیں جا سکتا اس کے، بلی تو یہی ہے بندے اور رب العالمین کا تعلق، ملتا ایک ہی جگہ سے ہے، لیکن چونکہ آپ مقرب نہیں ہیں، آپ اس کے قریب نہیں ہیں،
اور وہ اولیاء اللہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان کو علم کے حصول کا ذریعہ بھی بناتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بناتے ہیں، اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں شرک نہیں ہیں تو پھر شرک کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں شرک کیا ہے۔ شرک یہ ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں آپ؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی اطاعت۔ اس کا اجر اللہ سے ملتا ہے، ملے گا۔ اب اگر آپ اس عبادت میں کسی دوسرے کی خوشنودی بھی شامل کر دیں، وہ کیسے شامل کریں گے؟ اتنا لمبا سجدہ جب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کرنا شروع کر دوں کہ لوگ میری عبادت سے متاثر ہو جائیں گے، کیا کیا آپ نے؟ عبادت میں شریک کر دیا۔ ایمپلائرز کے پاس جا کر جاب مانگنا شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ جب تصادم ہو جائے الہی تصور میں اور اس ایمپلائر کے تصور میں، آپ کس تصور کو اختیار کرتے ہیں؟ یہ سورہ توبہ میں کہا گیا ہے کہ یہ باپ، یہ بیٹے، یہ بھائی، یہ بہن، یہ ازواج، یہ گھر، یہ تجارت، سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ان کی محبت اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھ جائے، اور آپ کا عمل جو عبادت کی راہ میں اس کے لیے ہو، اس میں خلوص ہو۔ خلوص کا مطلب کیا ہے؟ نماز اللہ کے لیے ہے، جو کام کر رہا ہوں اس میں یہ عقیدہ، یہ خیال، یہ تصور، یہ فکر رہے کہ صرف اس کے لیے ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، شو آف کے لیے نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس منزل پر آپ پہنچ جائیں گے جہاں قرآن نے آواز دی رسول کے الفاظ میں، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت عالمین کے رب پروردگار کے لیے ہے۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو آپ کا نفس ایسا لطیف ہو جائے گا، ایسا پاک صاف ہو جائے گا، ایسا درجہ تزکیے پہ وہ پہنچ جائے گا کہ پھر آپ کو دوسروں کے عمل میں شرک نظر آنے کے بجائے آپ اس کو معرفت الہی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ حاضری دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔